بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تمام اسلامی مہینوں میں شعبان کے مہینے کو ایک خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بہت پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے سر بسجود رہنا چاہیے، اور ایسا کرنے سے انسان کا من بوجھ ہلکا ہوتا ہے، گناہوں کی توبہ کرنے سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں نفلی عبادات زیادہ سے زیادہ کریں۔ امام شافعی اور امام مالک کا یہ قول ہے کہ جو رمضان سے پہلے ہی پچھلے رمضان کی قضا ادا کرنے پر قادر ہو اور روزے نہ رکھے تو اس پر قضا اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدل میں ایک مسکین کا کھانا بھی بطور کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ ان روزوں کا درجہ فرائض کے ساتھ سنت موقدہ جیسا ہے، جو فرائض سے پہلے اور بعد میں پڑھی جاتی ہیں، جو فرائض کے نقص کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کو آسمانی فرشتے نیچے والے آسمان پر نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو تجلی فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک، کینہ رکھنے والے، چغل خور، والدین کا نافرمان، شرابی، سود خور، زانی، جادوگر، قاتل اور نجومی کے۔ فرمان نبی ہے کہ بخشش سے محروم ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو نگاہ بھی نہیں پھیرتا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اس طرح آئندہ سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ اس رات اگلے سال ہونے والے تمام کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سال جس بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے اور جس نے وفات پانی ہوتے ہیں تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال کے اعمال چاہے ثواب ہوں یا گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور سال بھر کا رزق جو انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ 15ویں شب رحمتوں، مغفرتوں اور بخشش کی رات ہے، لیکن کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی مغفرت بخشش بھری رات میں بھی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کو سال بھر کے اہم کاموں کا پروگرام دیتے ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات بھر خوب عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب کے وقت نیچے والے آسمان پر نزول فرماتی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے وسیع رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی عافیت و سلامتی مانگنے والا کہ میں اسے عافیت و سلامتی اور تندرستی عطا فرماؤں، حتیٰ کہ صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اس رات رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میں اس فضیلت والی رات کو اپنے تمام گناہوں کی بخشش اور معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے اعمال ضائع نہ ہوں۔ رمضان کے استقبال کے لیے شعبان سے ہی ہمیں تیاری شروع کر دینی چاہیے، تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں عبادت کرنے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ شعبان میں کثرت سے عبادت کریں، روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ کریں۔ زندگی میں آج ہم سب کے پاس وقت ہے، ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اور ہمیں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ملے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ کسی مہینے سے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ شعبان رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہوتے ہیں۔ جب اس مہینے میں لوگوں کے اعمال نامے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی جاتے ہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شعبان کا روزہ ہے۔ رمضان کی تعظیم کے لیے ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔
शबान के ज़्यादातर हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे, बल्कि तमाम महीने के रोज़े रखते थे। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में अमाल का बारगाह इलाही में पेश किया जाना माह शबान की अहमियत और फजीलत का इस अमर से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस महीने में बंदों के अमाल अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश किए जाते हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपको सब महीनों से ज़्यादा शबान अल मुअज़्ज़म के महीने में रोज़े रखते देखते हैं, इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिससे लोग गाफिल और सुस्त हैं। रजब और रमज़ान के दरमियान में ये वो महीना है जिसमें अमाल रब्बुल आलमीन के हुज़ूर पेश किए जाते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल उठाए जाएँ उसमें मैं रोज़े की हालत में हूँ। इस हदीस मुबारक में ख़ुद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह की फजीलत का एक राज ये बयान किया है कि शबान में हमारे अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। जो शख्स इस महीने में जितने ज़्यादा नेक अमाल करता है, जितनी ज़्यादा इबादत करता है, रोज़े रखता है, सदका खैरात करता है, उसे उतना ही अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत नसीब होती है और इसी कदर बारगाह इलाही से क़ुर्ब मक़बूलियत नसीब होती है। नाज़रीन, शबान का महीना इस्लामी तारीख़ में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें पेश आने वाला चंद अहम तारीख़ी वाक़यात दर्ज हैं। शबान सन 2 हिजरी में काबतुल्लाह मुसलमानों का किबला करार पाया। इससे कबल बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। शबान सन 2 हिजरी में ही रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज हुए। शबान सन 4 हिजरी में सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। शबान 492 हिजरी में सलीबी बैतुल मुक़द्दस पर काबिज़ हुए। शबान 582 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों से आज़ाद करवाया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।